يا رب أسألك التقى في كل حال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محترم سامعین، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائی اور بیٹوں، لائق صد اکرام و تکریم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں اپنی گفتگو کو آسانی سے بیان کرنے کے لیے اور آپ حضرات کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو مال اور دولت کے حریص ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی دولت، دنیا کی نمود و نمائش اور دنیا کی زیبائش، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ اور دنیا کے اندر اپنی شہرت اور اپنی عزت کا سکہ جمانا چاہتے ہیں۔ ایک لوگوں کی یہ قسم ہے کہ جن کے لیے دنیا کا مال ہی سب سے بڑا خدا ہوتا ہے، سب سے بڑا بت ہوتا ہے، اور رشتے، ناطے، قرابتیں، دوستیاں
ان سب کا معیار دنیا کی دولت اور صرف دولت ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ آسمان سے اترا ہوا علم، قرآن اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کو سیکھنا، ان کو سکھانا، ان کو حاصل کرنا اور اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو قرآن سنانا، سکھانا، پڑھانا اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اس کتاب قرآن اور حدیث کی خدمت ہوتی ہے، اور ان کی موت بھی کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں قرآن کی کلاس پڑھاتے ہوئے اور بچوں کو قرآن سکھاتے ہوئے اور حدیث کا درس دیتے ہوئے ان کی ساری زندگی اسی کام میں گزر جاتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ذوالجلال نے دونوں چیزیں عطا کی ہوتی ہیں، دنیا کی دولت اور مال بھی ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ علم سے محروم نہیں ہوتے، دین کے عالم بھی ہوتے ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں اور دین کے مجتہد اور فقیہ بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال نے ان کو دنیا کی دولت، مال کی فراوانی اور دنیا کی آسائش اور نعمتیں بھی عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان تین گروہوں کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں ان تینوں قسم کے لوگوں کی تھوڑی تھوڑی پہچان رکھوں، ان کا مرتبہ اور مقام رکھوں، تاکہ ہم بھی سوچ لیں کہ ہم ان تینوں میں سے کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمارا نام ان تینوں قسموں میں سے کس قسم کے اندر آنا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی قسم کہ انسان کی حرص اور اس کی کوشش، اس کی رات کے خواب، اس کے دن کی محنت اور اس کا مقصد زندگی دنیا کی دولت ہو، اور اس کو ہر چیز، شہرت بھی، عزت بھی، اقتدار بھی اور پرتعیش زندگی بھی اس کو مال میں نظر آتی ہو، اور مال اس کا سب سے بڑا خدا ہو، وہ مال کا پجاری اور مال کا بندہ ہو، اس کی نظر صرف اور صرف دنیا کی دولت پر ہو۔ وہ کیسے آتی ہے؟ وہ اگر کسی کی لاش پر بھی اس کو دولت مل سکے تو اس کے لیے کوئی آر نہیں ہوتی، کسی کو قتل کر کے اس کو مال مل سکے تو اس کے لیے یہ چیز بھی سعادت ہوتی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں، درندے ہیں،
جہنم کے ایندھن ہیں، اور اللہ ذوالجلال ان کو جہنم کی آگ میں بڑے بڑے پیٹ اور بڑا بڑا جسم بنا کر جہنم کی آگ میں جلائیں گے کہ جس جسم کو عیش عشرت دینے کے لیے تم لوگوں کی جانوں کے اور لوگوں کے مال کے سودے کیا کرتے تھے، یہ وہی عذاب ہے جس کو آپ چکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دولت کا حریص جس کے اندر اللہ کا خوف نہ رہے، دولت اور مال کا حریص جس کے ساتھ وحی الہی کی رہنمائی نہ ہو، وہ جنگل کے درندوں سے بدتر ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ مال بڑھانے کے لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جھوٹ بول کر مال حاصل کرے، رشوت لے کر مال حاصل کرے، کسی کے مال پر، کسی کی زمین پر اگر وہ قبضہ کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس میں بھی اس کو کوئی عار اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کی لاش پر اس کو مال مل سکے، کسی کی بیماری پر اس کو مال مل سکے، اور کسی کی جان ختم کرنے پر اس کو مال مل سکے، تو اس کو ذرا بھر شرمندگی نہیں ہوتی۔ کیسے؟ سود پہ کام کرنے والے، سود پر پیسے دینے والے، یہ کون شخص ہے کہ جو بھیڑیا ہے، سودی کاروبار کی وجہ سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، 1000 قرض دے کر 10,000 وصول کر رہا ہے اور ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لوگوں کا سود کے ذریعے خون چوس رہا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لوگ سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس پیسے ہیں۔ یہ اللہ کی لعنت کیوں لیتے ہیں؟ اور ایسا جرم جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس سے بھی بدتر ہے کہ جو اپنی جننے والی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ یہ دولت کا حریص ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں گدھوں کے گوشت، کتوں کے گوشت، مردہ جانوروں کے گوشت، یہ لوگوں کو کیوں کھلائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ پیسے آئیں، مال آئے۔ 2 نمبر دوائی، ملاوٹ والی چیزیں، یہ کون آدمی کھلاتا ہے؟ جس نے صرف پیسے کو اپنا خدا بنایا۔ اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ ملاوٹ ہو، خیانت ہو، ظلم ہو، سود ہو۔ یاد رکھیے، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک تو خوراک خالص اور صاف ہونی چاہیے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں، لیکن اگر بیماری آ بھی جائے تو پھر دوائی خالص ہونی چاہیے۔ جس معاشرے کے اندر تاجر لوگ، دوا ساز کمپنیاں، ان کا مطمع نظر صرف مال ہو، صرف پیسے کمانا ہو، تو یاد رکھیے وہ جنگل کے درندہ جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتا ہے، یہ انسان مال کا پجاری، مال کو خدا سمجھنے والا اور مال کا بندہ، یہ اپنے جیسے انسانوں کا شکار کر کے اپنی حرص اور ہوس کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ
کون تھے؟ یہ قارون تھا، یہ حامان تھا، یہ فرعون تھا۔ ان کے پاس بڑی دولت تھی، اور اللہ ذوالجلال نے ان لوگوں کا انجام کیا بنایا؟ دنیا کی زندگی تو ختم ہو ہی جاتی ہے، جیسی بھی گزر جاتی ہے، لیکن ان کا انجام کیا تھا؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے قارون کو اس کے جتنے خزانے تھے، جتنی اس کی دولت اور محلات تھے، ان سب سمیت ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا کر تباہ و برباد کر دی۔ کسی پر ظلم کرنے والا کبھی دنیا کے اندر راحت اور سکون نہیں پا سکتا۔ اگر اس زندگی میں اس کو کچھ عزت نظر آتی بھی ہو تو یاد رکھیے مرنے کے بعد اس کو کبھی بھی راحت اور سعادت والی زندگی نہیں مل سکتی۔ یہ وہ مال کے حرص کی آزاد زندگی ہوتی ہے کہ جو بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَّالٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، اگر ابن آدم کو مال کی، بکریوں کی، دولت کی 2 وادیاں مل جائیں تو اس کی حرص یہ ہوگی کہ یہ تیسری بھی مجھے مل جائے، یہ چوتھی بھی مجھے مل جائے۔ دولت کے حریص کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور اس کی حد کیا ہوتی ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ اس کے پیٹ کو دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ ایک تو یہ قسم ہے۔ تو کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس قسم میں شامل ہو جائیں کہ ہر قیمت پر پیسے ہونے چاہیے، دولت ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے یا سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کر کے، اپنی جننے والی ماں کے ساتھ بدکاری کر کے اگر ہمیں پیسے ملتے ہیں، اپنی بیٹی کی عزت کو بیچ کر، اپنی بہن کی عزت کو نیلام کر کے ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو یہ دولت ہمارے پاس آنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال اس قسم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ ہمیں وہ زندگی میں کبھی دن نہ دکھائے کہ ہم دولت کی حرص میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت میں آ جائیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ دولت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہی نہیں، ان کی سب سے بڑی دولت، ان کا سب سے بڑا خزانہ، ان کا سب سے بڑا سہارا وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت کا علم ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر قرآن کی دولت آ جائے، ہمارے پاس اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت، آپ کا علم ہمارے پاس آ جائے، تو ہمیں دنیا کی کسی چیز کی، نہ اقتدار کی، نہ دولت کی، اور نہ ہمیں وزارت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ یاد رکھیے
نبوت کے بعد، رسالت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر انسانوں کا ہے تو وہ ان انسانوں کا ہے کہ جن کو اللہ عز الجلال نے قرآن اور سنت کا نور دیا ہو۔ یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ میں سب کا خطیب میں ہوں گا، اور تمام انسانوں کی سفارش یہ اللہ شرف مجھے عطا فرمائے گا، اور تمام انبیاء علیہ السلام وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرے جھنڈے کا نام لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ اللہ عز الجلال نے ان کو یتیم بنایا، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سہارا اٹھایا، اور پیدا ہونے کے بعد ماں کا سہارا اٹھا لیا، پھر چند سالوں کے بعد دادا کا سہارا اٹھا لیا، اور پھر چند سالوں کے بعد چچا کا سہارا اٹھا لیا۔ دنیا کے ظاہری سارے سہارے اٹھا کر اللہ عز الجلال نے اس کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان بنا کر ہم لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کسی کو اللہ اونچا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا کر نہیں سکتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا اللہ عز الجلال نے ان کو زیادہ دولت عطا فرما دی تھی، یا سونے کے پہاڑ بنا کر دے دیے تھے، یا بڑے بڑے باغات اور جگیریں دے دی تھیں؟ نہیں، پورا پورا مہینہ ان کے گھر میں روٹی اور سالن پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا۔ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان، اللہ عز الجلال نے ان کو کیا دیا تھا؟ اپنا علم، وحی الہی، قرآن اور سنت ان کے سینے پر اتارا تھا۔ یہ وہ سب سے زیادہ قیمتی دولت تھی کہ اللہ عز الجلال نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ قرآن اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اسی کے ساتھ خوش ہو جاؤ کہ ہمیں اللہ نے قرآن کی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم لوگ دنیا میں بہت دولت اکٹھی کرتے ہو، بڑا مال کماتے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہوا خیر مما یجمعون، تمہاری یہ دولت کے خزانے ایک طرف اور قرآن مجید کی 2 آیتیں ان کی عظمت ایک طرف، پوری دنیا کی دولت قرآن کریم کی 2 آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے کہ صبح کے وقت منڈی کی طرف جائے اور اس کو 2 موٹی کوہانوں والی اونٹنیاں مل جائیں؟ اس دور میں موٹی کوہان والے اونٹ اور اونٹنیاں آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور کی سب سے قیمتی سواری، سب سے قیمتی کار، کیا نام ہے جی؟ کروزر۔
کروسر۔ اگر کسی کو پتہ چلے نا کہ ادھر منڈی کی طرف جائیں تو 2 کروسر ملتی ہیں 4 کروڑ کی، کوئی پیچھے رہتا ہے؟ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس منڈی سے 2 موٹی تازہ اونٹنیاں، موٹی کوہان والی، تو صحابہ کرام نے کہا جی کون ہے جس کو پسند نہیں کرے گا؟ کون ہے جو ان کو پسند نہیں کرے گا؟ فرمایا اس سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر میں آؤ اور فجر کی نماز ادا کرو اور صرف قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لو۔ یاد رکھیے، یہ قرآن اور حدیث کی دولت والے یہ سب سے خوش قسمت لوگ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس کیا ہوتا تھا؟ ایسے نبی بھی آئے کہ فقیری کی زندگی اور بھوک کی زندگی، پیٹ پر پتھر باندھنے والی زندگی، لیکن قرآن کی دولت اور سنت کی دولت اس سے اتنے مالا مال، اتنی برتری اللہ ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی زیادتی کی دعا کی ہے تو وہ صرف اور صرف علم کی زیادتی کی دعا کی ہے۔ کیا کہا؟ قل، اے نبی آپ اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ نہ ان کو یہ فکر کہ میری بیٹی سیدہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیار لینے والی بیٹی، وہ بیٹی جو اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہوئی اور ان کی تربیت اور ان کو پالا ہے، تو کس نے پالا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ میری بیٹی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، آپ نے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ میری بیٹی اپنی کمر پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کر بچوں کو پانی پلانے کے لیے گھر میں پانی بھرتی ہے۔ آپ کو اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ میری پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے اور پیارے اور ننھے منھے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ وہ لخت جگر آپ سے ایک خادم مانگنے کے لیے بھی آئی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میری بیٹی کو ایک سونے کا پہاڑ دے دے، 4 کنال کا بڑا عظیم الشان محل دے دے اور کھجوروں کا باغ دے دے جس سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ نہیں، کیا کہا؟ کہا اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارا باپ ہو کر بھی قیامت کے دن تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا۔ اللہ سے نہ اپنے لیے دولت مانگی اور نہ اپنے خانوادے کے لیے دولت مانگی اور نہ اپنی بیویوں کے لیے دولت مانگی، اللہ سے مانگا
تو رب زدنی علما، اللہ مجھے وحی کا علم زیادہ عطا فرما دے۔ یہ لوگ جو اپنی زندگی قرآن میں، حدیث میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں لگا دیتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، دنیا کی دولت کے پیچھے دین کا علم چھوڑتے نہیں، یہ لوگ نبی کے وارث ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے حامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر اللہ وہ غنا پیدا کرتا ہے کہ جو مال کے حریص کے اندر وہ غنا نہیں ہوتی۔ سنیے، سنتے جائیے، سیدنا سالم عبداللہ کے بیٹے اور عمر بن خطاب کے پوتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیت اللہ میں ہیں، بیت اللہ میں ہیں، کبھی طواف کر لیتے ہیں اور کبھی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، دین کا مفتی اور مجتہد، اور عمر بن خطاب کا پوتا یہی کچھ کر رہا ہے۔ وقت کا بادشاہ ولید بن عبد الملک آتا ہے اور اس کو کسی نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا بیٹا بھی ہے، یہاں طواف کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اس نے طواف کرتے دیکھا اور پھر دیکھا کہ طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت پڑھ کر قرآن اٹھا کر پڑھ رہا ہے۔ جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سالم، سالم، اور وہ قرآن میں مشغول ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ دنیا کا کون سا بڑے سا بڑا بادشاہ جو اللہ سے بڑا ہے؟ بالکل پوری توجہ قرآن کی طرف۔ آخر دوسرے ساتھیوں نے ذرا ہلا کر کہا سالم یہ وقت کا خلیفہ ہے۔ نگاہ اٹھائی، ملے، کہا آپ ذرا غور کر لیں۔ کہا سالم، کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس دور کے بادشاہ، ان کے ہاتھ میں خزانے ہوتے تھے، بیت المال ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ سالم، کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، ابھی آرڈر کرتا ہوں۔ سالم کہنے لگے کہ آپ سے دنیا کی چیز مانگوں کہ آخرت میں جنت مانگوں؟ اب وہ بیچارہ سوچنے لگ گیا، کہنے لگا جنت تو میں دے نہیں سکتا، وہ تو میرے اختیار میں نہیں، تو دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے تو مانگ لو۔ تو کہنے لگے مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر شرم آتی ہے کہ میں آپ سے دنیا مانگوں، اور جس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں دنیا اس نے بنائی ہے، اس سے دنیا نہ مانگوں، آپ سے مانگوں، مجھے اس اللہ سے شرم آتی۔ وہ بھی شرمندہ سا ہو کر باہر نکل گیا۔ تو جب سیدنا سالم رحمہ اللہ وہ بھی فارغ ہو کر باہر نکل گئے تو باہر ملاقات ہو، کہنے لگا سالم، اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر ہیں، اب مجھ سے مانگو۔ تو کہنے لگے کہ کیا دو گے، جنت مانگوں یا دنیا مانگوں؟ کہنے لگا جی جنت تو میرے اختیار میں نہیں، دنیا کی کوئی چیز آپ مانگ لیں۔ یہ قرآن کا حافظ اور قاری، یہ ہے دل کے اندر وہ غنا، وہ دولت جو دنیا داروں کے
دلوں میں نہیں ہوتی، کہنے لگے کہ جنت آپ دے نہیں سکتے، اور دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، آپ سے کیوں مانگوں؟ میں تو دنیا بنانے والے سے بھی آخرت مانگتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی درس ایسا نہیں ہوگا، دنیا کے اندر 1,70 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور نیوزی لینڈ سے لے کر آخر ملک تک 24 گھنٹے اللہ اکبر کی آواز گونج رہی ہے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کی عظمتیں اور رفعتوں کی صدا بجائی جا رہی ہے۔ آپ کو کوئی دنیا میں ایسا ملک نظر نہیں آئے گا کہ وہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدا لگائی جا رہی ہو، اور ان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ آتا ہو۔ یہ علم کے حریص تھے، کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی، کوئی ملازمت نہیں کی، کسی منڈی کا رخ نہیں کیا، ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی احادیثیں سنیں، آپ کے فرامین سنیں، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کو سیکھتے سکھاتے ہوئے دیکھا، اور آپ سے علم اخذ کیا۔ اتنے حریص کہ بھوک سے، پیاس کی شدت سے گر پڑتے، بے ہوش ہو جاتے، غشی کے دورے پڑتے۔ کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، وَلَيْسَ بِي جُنُونٌ إِلَّا الْجُوعُ، میں پاگل نہیں ہوتا تھا، مجھے تو شدت بھوک نے نڈھال کیا ہوا ہوتا تھا۔ آج اس شخصیت کا صدقہ جاریہ ہے کہ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، تو عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ نے فرمایا، ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ یاد رکھیے، یہ قرآن اور سنت کے علماء پوری دنیا کے لیے احسان ہیں، پوری دنیا ان کی ممنون ہونی چاہیے۔ یہ قیامت اور عذاب کے لیے دیوار ہیں۔ جب تک اللہ کی زمین پر ایک عالم، قرآن اور سنت کا عالم زندہ ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کو برپا نہیں کریں گے۔ یہ میری بات غور سے سن لیں، جب تک اللہ کی زمین پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدا دینے والے ایک عالم بھی زندہ ہے، قرآن کا ایک قاری بھی زندہ ہے، اور شریعت کا ایک عالم بھی زندہ ہے، اتنی دیر تک اللہ قیامت کو برپا نہیں کریں گے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب اللہ کی زمین سے قال اللہ اور قال الرسول کی آواز ختم ہو جائے گی، علماء کا وجود مٹ جائے گا، قاری اور عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو پھر اس طرح کی زمین اور لوگوں کی اللہ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ ذوالجلال قیامت برپا کر کے زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے، اس معاشرے کے وجود کے لیے
دینی مدارس، قرآن کے حفظ کے مدارس اور دین پڑھنے پڑھانے والے مدارس، مسجدیں، ان کو آباد کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کی یہ زمین قائم رہ نہیں سکتی جس کے اوپر دین کا کام کرنے والے ادارے نہ ہوں۔ اور اس معاشرے کے اندر اگر دین آ سکتا ہے، اسلام کے شاعر آ سکتے ہیں، اللہ کا خوف آ سکتا ہے اور اولاد کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے، تو یہ صرف اور صرف ان علماء کی وجہ سے جن کو اللہ ذوالجلال نے قرآن اور سنت کی دولت عطا فرمائی ہو۔ تو یہ وہ دوسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ کون سا تھا؟ صرف مال کا پجاری، قارون کے ساتھی۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ کہ قرآن اور حدیث کے علم کو سیکھنے سکھانے والے، ان میں سر فہرست انبیاء اور سر فہرست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری جیسے لوگ، جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس پوری اپنی زمین کے اوپر قال اللہ اور قال الرسول کی صدا لگائی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے، اگر اللہ کرے تیسرا گروہ، کہ اللہ نے قرآن اور سنت کا علم بھی دیا ہو اور مال بھی دیا ہو، دونوں چیزیں دی ہوں۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے، علم اور مال ایک دوسرے کا دشمن نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری، اس امت کے سب سے اول نمبر شخص، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے خادم، قرآن کے حافظ، قرآن کے کاتب اور قرآن کے قاری، وقت کے خلیفہ، اور ساتھ اللہ ذوالجلال نے مال اور دولت بھی عطا فرمایا ہے، تاجر بھی تھے۔ میں نے ایک تقریر میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کی تقریر میں سنا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 22 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خرچ کر کے جنت کی بشارت لی تھی، 22 مرتبہ۔ اس لیے اگر آپ قرآن کے حافظ بھی بنیں، دین کا علم بھی سیکھیں، اور ساتھ آپ تجارت بھی کریں، اور تجارت آپ کی اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ ہو جو دنیا کے مال کے حریص اور مال کو خدا سمجھنے والے کرتے ہیں، بلکہ آپ کی تجارت ایسی ہو جس میں یہ قرآن اور سنت کا رنگ نظر آتا ہو، جھوٹ نہ بولیں، ملاوٹ نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، امانت اور دیانت سے کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو شخص کاروباری ہو، کاروباری آدمی، التاجر، شرط یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہو اور امین ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تجارت کرنا کوئی جرم نہیں، یہ سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، لیکن وہ تجارت اسلامی تجارت ہوگی، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ دین کا عالم ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ دودھ کی دکان کھول لیں،
شہر میں ایک دکان تو ایسی ہو کہ اللہ کی مخلوق کو صحیح چیز مل جائے، خالص چیز مل جائے، خالص خوراک مل جائے۔ میں نے اپنے دور کے عظیم محدث شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کی دکان کی رسید پڑھی۔ ان کی گھڑیوں کی دکان تھی، وہ گھڑیوں کی مرمت کیا کرتے تھے، گھڑیوں کی مرمت کیا کرتے تھے۔ اپنے دور کے سب سے عظیم محدث، گھڑی کے ماہر گھڑیوں کی مرمت کرتے، تو ان کی رسید پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے کاروبار کا معیار الدین النصیحہ ہے، کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ خریدا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے ہاں کیا لکھا ہوتا ہے کہ بھائی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ بھائی بس ایک دفعہ اس کی کھال اتار لی، دکان سے باہر نکلا، کہا بس جی ختم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ۔ لوگو، اگر کوئی بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو واپس لے لے گا۔ بیچی ہوئی چیز کو جو شخص واپس لے لیتا ہے کہ لو جی اپنے پیسے لو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پیسے لے لو، بدل لو، آپ رسید پر لکھیں۔ جو شخص بیچی ہوئی چیز واپس لے لیتا ہے، آسمانوں کا رب قیامت کے دن اس پر سارے گناہوں کا دعویٰ واپس لے کر اس کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جنہوں نے دین بھی حاصل کیا، قرآن کے حافظ اور قاری بھی بنے، اور خلیفہ بھی رہے، اور بہت بڑے تاجر بھی بنے، 22 دفعہ مال خرچ کر کے لسان نبوت سے جنت کی خوشخبریاں پائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ایک رکعت کے اندر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ اور جب ان کی شہادت کا دن آیا، روزے کی حالت میں تھے، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خون کے چھینٹے قرآن کے پہلے پارے کے آخری آیات کے اوپر پڑے ہیں۔ اب یہ شخص جب قیامت کے دن اٹھے گا روزے کی حالت میں، قرآن پڑھتے ہوئے، روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے، اس حالت میں اللہ ذوالجلال کی عدالت میں پیش ہوگا۔ میرے بھائیوں، امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے مجاہد بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ اور یہ مثالیں ہمارے اس دور کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، وہ ایک بڑے عظیم خطیب بھی تھے، نامور عالم بھی تھے، اور بڑے عظیم مفکر اور مصنف بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور تاجر بھی تھے۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو دنیا کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ تو یہ تیسرا گروہ کہ دونوں چیزوں کو جمع کر لے۔ میں شہر کے کاروباری حضرات سے اور تاجر حضرات سے گزارش کروں گا
کہ وہ اپنے بیٹوں کو قرآن کے قاری اور دین کے عالم بنائیں اور عالم اور قاری بنا کر ان کو کاروبار میں لگائیں تاکہ یہ دونوں نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین، قابل رشک صرف دو لوگ ہیں، قابل رشک کہ جن جیسا بننے کی تمنا کرنی چاہیے۔ ایک رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ اللہ نے اس کو قرآن کی نعمت دی ہو، حکمت کی نعمت دی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، کہ اللہ نے اس کو دولت دی ہو لیکن وہ اللہ کے نام پر حق اور خیر کے کاموں میں بلا دریغ خرچ کر رہا ہے، مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو آئیے، یہ تین قسم کے لوگ ہیں، ان میں آپ کون سا انتخاب کریں گے؟ پہلا تو بہت برا طبقہ ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں اس سے بچائے۔ قارون جیسا مال نہیں چاہیے، فرعون جیسا اقتدار اور دولت نہیں چاہیے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے خادم اور عالم اور پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور یہ نبیوں کا ورثہ ہے، نبیوں کا مشن ہے۔ اور تیسرے کہ جو قرآن اور علم کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو مواقع دیے اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی حلال کاروبار ہو سکتا۔ ہمارے بہت سے کاروباری حلقے وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار کر نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، آج ایسے لوگ موجود ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، سچی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اگر قرآن اور سنت کا علم اور روشنی ہو اور اس کی روشنی میں آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے کہ ایسے لوگ تو موجود ہیں کہ بلا جھجک ان سے جا کر بچوں کو بھی بھیج دے تو دھوکہ نہیں ہوگا، خالص چیز ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس معاشرے میں قرآن اور سنت کا نور پھیلا دے، قرآن اور سنت کے خزانے اللہ ذوالجلال عام کر دے، اور اس معاشرے پہ اللہ ذوالجلال اپنی رحمت فرمائے۔ اللہ ہمارے اولاد اور بچوں کے اندر قرآن اور سنت کا نور پھیلا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔